الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وآت ذا القربى حقه. محترم سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام، معزز معقر نوجوان اسلام، بزرگان دین، سب سے پہلے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا کی، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی کا امت بنایا اور اسلام جیسی قیمتی دولت سے نوازا، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے آج قریبی رشتہ دار کے بارے میں، ریلیٹیو کے بارے میں کچھ بات بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ محترم سامعین، آج لوگ قریبی رشتہ دار کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں، قریبی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں۔ آج لوگ ریلیٹیو کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو قریبی رشتہ دار کے ساتھ، ریلیٹیو کے ساتھ، ان کے ساتھ میل جل کے رہنا چاہیے تھا، ان سے تعلق رکھنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں اور آپ ان سے قطع تعلق کرتے ہیں۔
محترم سامعین، یہی رشتہ دار کے ساتھ، یہی آدمی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ جن کے ساتھ تعلق رکھنا ہمارے لیے فرض ہے ان سے ہم قطع تعلق کرتے ہیں، اور جن سے ہمیں بغض اور دشمنی رکھنا ہے ان سے ہمیں دوستی کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آج معاشرے کی جو بگاڑ ہے، آج اچھا معاشرہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وجہ تو بہت سارے ہیں، وجوہات تو بہت ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آج قریب رشتہ دار کے ساتھ لوگ تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے، گاؤں میں ایسا لگتا ہے بھائی بھائی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے بہن بھائی کے ساتھ نہیں لگتا ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہے، کچھ وہ اکیلا دنیا میں آئے ہیں، اس طرح لگتا ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھیے کہ اچھا معاشرہ تبھی بنتا ہے، تبھی بن سکتا ہے جب کیا ہے؟ رشتے مضبوط ہوں۔ یعنی جب رشتہ مضبوط ہوتا ہے تب کیا ہے؟ معاشرہ اچھا بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اچھا معاشرہ تبھی بن سکتا ہے جب لوگوں کا دل صاف ہوتا ہے۔ آج لوگوں کے اندر کینہ، کپٹ، بغض، حسد، تکبر، یہ سارے چیز سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اچھا معاشرہ تبھی بن سکتا ہے جب کیا ہے؟ لوگ آپس میں پیار محبت، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ، لوگوں کے اندر کیا ہے؟ محبت پیدا ہوگی۔ محترم سامعین، تو اچھا معاشرہ کیوں نہیں ہے؟ کہ رشتہ مضبوط نہیں ہے، رشتہ کے درمیان پھٹن ہے، بھائی بھائی کے ساتھ تعلق نہیں۔ محترم سامعین، آج معاشرہ کے جائزہ لیجئے اور قریب رشتہ دار کا جائزہ لیجئے کہ باپ بیٹا کو مرتا ہے، بیٹا باپ کو مرتا ہے، چچا بھتیجا میں لڑائی، دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ایک بات یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتے سے کہا تھا کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کیا کہا تھا فرشتہ؟ کہ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تم ان لوگوں کو بنائیں گے، ان میں سے چند افراد ایسے ہوں گے جو زمین میں فساد برپا کریں گے۔ محترم سامعین، وہی ہوا، آج ہم بھائی بھائی میں لڑائی کرتے ہیں، چچا بھتیجا میں لڑائی کرتے ہیں، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے۔ محترم سامعین، تو ہمیں قریب رشتہ دار کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، ان سے کبھی قطع تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی قطع تعلق کرتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے وعیدیں سنائی ہیں۔ اگر کوئی رشتہ جوڑتا ہے تو ان کے لیے خوشخبری سنائی ہیں۔ محترم سامعین، ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن قریب رشتہ دار کے ساتھ میل ملاپ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور روز قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، چاہے کہ وہ صلہ رحمی کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی تاکید کی۔ صلہ رحمی کس کہتے ہیں؟ صلہ کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، اور رحم کا معنی ہوتا ہے رشتہ دار، یعنی رشتہ دار کو آپس میں جوڑنا۔ ہم تو رشتہ دار کا آپس میں بانٹتے ہیں۔ محترم سامعین، چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب رشتہ دار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو جس بات کی حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ لوگو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔
صرف یہی نہیں کہا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی عبادت میں شرط لگائی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو گے لیکن عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ شرط ہے۔ محترم سامعین، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف ونلی ون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور کچھ افراد جو کرتے ہیں تو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے پہلی حکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آرڈر دیتا ہے انسان اور ہمیں آپ کو، یہ ہے آرڈر کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت کرنے میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آرڈر حکم دیتا ہے کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم کیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو دوسرا حکم دیتا ہے اللہ کی عبادت کے بعد، جو دوسرا حکم ہے ہم پر، وہ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہم یہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ماں باپ کے ساتھ ہمیں اور آپ کو حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طریقے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، تم لوگ قریبی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا کرو، قریب رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محترم سامعین، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہا، قریب رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تم لوگ قریبی رشتہ دار کا حق ادا کرو، یعنی قریبی رشتہ دار جو ہے ان کا حق دو۔ کس نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ محترم سامعین، تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ قریب رشتہ دار کون کون ہیں، کیونکہ بار بار قریب رشتہ دار ہم کہیں گے تو قریب رشتہ دار میں سے کون کون آتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے قریبی کون ہیں، خود اپنے آپ کی ہے، خود اپنے نفس کی ہے، اس کے بعد اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ قریب ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کیا ہے، قریبی ہے، اسی طریقے سے اولاد بھی ہے، اسی طریقے سے بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا ہے، چچیرے بھائی ہیں، یہ سب کیا ہے، قریبی، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ قریبی رشتہ دار آئیں گے، یعنی خون کا نسب جو ہے، نسبی جو ہے وہ آتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے نانا نانی، دادا دادی، یہ سب ماموں بھی قریب رشتہ دار میں آتے ہیں۔ تو یہ سب قریب رشتہ دار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے تم کیا کرو، حسن سلوک کرو، اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تم ان کا حق دو۔ محترم سامعین، اگر ہم اور آپ قریب رشتہ دار کا جو حق ہے اگر صحیح معنوں میں حق ادا کرتا یا حق ادا کریں گے تو آج جو غریبی، فقراء، مساکین دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یہ نہیں رہتا، یہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ دیکھیے، ہر کوئی شخص اپنے قریبی میں جانتا ہے کون غریبی، فقراء ہے۔ تو اگر ہم اور آپ ان فقراء، ان غریبوں کو ہم کیا ہے، قریب رشتہ دار مل کے ان کی غریبی کو دور کرتے تو لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آج غریبی یعنی غربت کی کثرت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا ہے، یہ جو قریب رشتہ دار ہے ان کو چھوڑ دیے ہیں۔ قریب رشتہ دار کا جو حق ہے وہ دینا چھوڑ دیے ہیں۔ مان لیجئے قریب رشتہ دار میں سے 10 افراد ہیں، قریب رشتہ دار ملا کر بھائی بہن، بھائی چچا، سب کو ملا کر 10 افراد ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں 10 افراد میں سے کتنے افراد ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، گنے چنے 1 2 3۔ تو اگر 7 افراد مل کے ان کی غربت کو دور کرتے تو یہ جو
بیچارہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محترم سامعین، اسی لیے ہمیں اور آپ کو قریبی رشتہ دار کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ قریب رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو عند اللہ ہم مجرم ہوں گے، کیونکہ یہ فرض ہے، قریبی رشتہ دار کا حق ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی حق ادا نہیں کرتا ہے تو عند اللہ مجرم ہوں گے، یہ فرض ہے۔ جیسا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ٹھیک اسی طریقے سے قریب رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا حق ادا کرنا، یہ ہم پر بھی فرض ہے۔ محترم سامعین، ہم اور آپ اگر قریبی رشتہ دار کا حق ادا کریں گے، جو ریلیٹیو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر قریب رشتہ دار میں سے کوئی بھی فقرا نہیں ہے، غریب نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا ہے، میل ملاپ رکھنا ہے، ان سے کبھی بھی قطع تعلق نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور ان کا حق ادا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن و حدیث میں کہا ہے اسی طرح کرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کے لیے کیا فائدہ ہے؟ محترم سامعین، بہت فائدہ ہے، ان کی فضیلت بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص قریب رشتہ دار میں سے کسی کو صدقہ کرتا ہے، انہیں ڈبل اجر ملتا ہے، انہیں ڈبل اجر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کوئی شخص اگر صدقہ کرتا ہے کسی فقراء پر، کسی غریب پر، تو جو صدقہ کا نیکی ہے صرف وہی ان کو ملے گا، لیکن اگر وہ صدقہ وہی علی ذی رحم ثنتان، اگر یہی صدقہ قریب رشتہ دار ریلیٹیو کے اندر وہ کرتا ہے تو انہیں ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک ہے صدقہ کرنے کی نیکی، دوسرا ہے یہ جو ہے رحم قریب رشتہ دار کے اندر دی ہیں، اسی لیے ان کو ڈبل نیکی ملے گی۔ نہیں سمجھے؟ مان لیجئے اگر آپ نے کسی فقیر کو 10 روپیہ دان کیے ہیں، ڈونیٹ کیے ہیں، اور اس 10 روپیہ کا نیکی 100 نیکی ہے، تو آپ کو کسی مسکین کو 10 روپیہ دیں گے تو وہ 10 روپیہ کا نیکی جو 100 نیکی ہے وہ 100 نیکی ملے گی۔ لیکن اگر آپ یہی 10 روپیہ اگر قریب رشتہ دار ریلیٹیو میں سے کوئی غریب ہے، فقراء ہے، ان کو دیتے ہیں تو آپ کے لیے 200 نیکی مل جائیں گے، ثنتان ہو جائیں گے، ڈبل ہو جائیں گے۔ تو ایک فائدہ ہوا کہ آپ پہلے کیا تلاش کیجئے، اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں، دان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھیے قریب رشتہ دار میں سے کوئی غریب ہے یا فقراء ہے تو پہلے ان کو دیجئے، یعنی دوسرے مسکین سے دینے سے پہلے ان کو کیا آپ پہلے دیجئے، کیونکہ آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی ہے، کیونکہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، انہوں نے آزاد کر دی، اور ہم جانتے ہیں کہ لونڈی کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی کی کام ہے۔ تو انہوں نے لونڈی کو آزاد کر دی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ میرے پاس لونڈی تھی، میں نے آزاد کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تو یہ لونڈی تیرے ماموں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی آزاد کرنا تو نیکی کی کام ہے، لیکن اگر یہی کیا ہے تم ایسے ہی تمہارے ماموں کو دے دیتے تو کیا تمہیں زیادہ اجر ملتا۔ محترم سامعین، تو ہمیں کیا ہے، غریب رشتہ دار، قریب رشتہ دار میں سے دیکھنا ہے، کوئی غریب ہے، فقراء ہے، تو ان کو ہم پہلے دیں گے صدقہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قریب رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کا حق ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق میں کشادگی ہوگی اور عمر میں اضافہ۔ اگر کوئی انسان رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں
پیسہ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو انہیں مال کمانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنا ہے انہیں؟ کیا؟ وہ صلہ رحمی کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان سأله فی اثره، اگر کوئی شخص پسند کرے کہ ان کے رزق میں کشادگی ہو تو وہ کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، چاہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. محترم سامعین، آج ہر انسان پریشان ہے رزق کے معاملے میں، پیسہ کمانے میں. حتیٰ کہ انسان پیسہ کمانے کے لیے جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، جس لیے پیدا کیا، اس مقصد کو بھول جاتے ہیں. محترم سامعین، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ رزق کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے دیتا ہے. اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رزق کو بڑھانا چاہتے ہو، زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو تمہیں نماز چھوڑنے کی نہیں. تم نماز چھوڑ دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میرا رزق زیادہ ہوں گے، پیسہ زیادہ کمائیں گے. ہرگز نہیں. جن لوگوں نے ایسا کام کی، دیکھیے ان کے گھرانے میں پریشانی ہوتی ہے. اگر کسی نے پہلے نماز پڑھتا تھا لیکن زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں نماز کو چھوڑ دی، ان کو دیکھیں گے ان کے گھر میں پریشانی جو تھی اس سے اور زیادہ بڑھیں گے. اسی لیے کبھی بھی رزق کے معاملے میں تو پریشان نہیں ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کبھی بھی رزق کے لیے اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے، مسجد کو نہیں چھوڑنا ہے. محترم سامعین، تو جو انسان پریشان ہیں، بینک بیلنس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. کیا ہے؟ صلہ رحمی کرے. اگر قریب رشتہ دار میں سے کوئی حقدار ہے ان کا حق دیجیے، یا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، آپ کو رزق انشاءاللہ بڑھیں گے. محترم سامعین، اسی طریقے سے اگر کوئی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی عمر ایج میں زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہے؟ ان کو صرف کیا فلیصل رحمہ، انہیں صلہ رحمی کرنا ہے. محترم سامعین، تو یہ چھوٹی چھوٹی کام ہے، ان کی بہت فضیلت ہے، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی صرف کیا ہے قریب رشتہ دار کے ساتھ ملاپ رکھنا ہے، انہیں تعلق رکھنا ہے. اسی طریقے سے ایک دو ہوتا ہے کبھی بھی کسی قریب رشتہ دار کے اندر غریبی فقرہ ہوتا ہے، ان کے غریبی کے سارے مل کر دور کر دیں گے، بس ہمیں کیا ہے یہ فائدہ، یہ فضیلت ہمیں مل جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قریب رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جن کو کرنے پر میں جنت میں چلے جاؤں. محترم سامعین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور عبادت کرنے میں کسی اور کو شریک مت کرنا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وتؤدی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وتصیل الرحم، اور صلہ رحمی کرنا. محترم سامعین، اگر کوئی شخص یہ سارے کام کرتے ہیں اور آخر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صلہ رحمی کرو، ان کی بدولت کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. محترم سامعین، تو ہمیں اور آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے. کبھی بھی قریب رشتہ دار کے ساتھ تعلق کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے. اگر کسی نے توڑ دی تو ہمیں اور آپ یعنی سارے لوگوں کا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو جوڑیں، کبھی بھی قطع تعلق نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو قریب رشتہ دار کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، اگر کوئی انسان قریب رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کا حق دیا، اور دینے کے بعد کیا ہے احسان جتلا دیا، یعنی اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دان کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فقیر مسکین کو دیتا ہے، لیکن بیان کر دیتے ہیں. کبھی لڑائی جھگڑا ہوتی ہے یا کبھی کوئی بات نہیں سنی تو انہیں بیان کر دیتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ال عمران کے اندر فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا 3 پارہ میں کہ وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اے لوگو تم لوگ تمہارے صدقہ کو جو تم صدقہ کیے ہو اور نیکی حاصل کیے ہو ان صدقہ کو تم برباد نہ کرو، بالمن احسان جتلا کر، والأذىٰ تکلیف دے کر۔ یعنی کوئی انسان اگر کسی کو صدقہ کرتا ہے، دان کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیکی دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے انہی صدقہ کو، نیکی جو کمائے ہو تم بالمن احسان جتلا کر، یا تو تم ان کے تکلیف دے کر کیا ہے اس نیکی کو برباد نہ کرو۔ محترم سامعین، اگر ہم کسی کی مدد کی یا کوئی دی ہے تو کبھی بھی ہم کیا ہے احسان نہیں جتلانا، کبھی بھی بیان ہمیں نہیں کرنا۔ اگر ہم بیان کرتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ نیکی برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی احسان جتلانے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ محترم سامعین، یہ ہوا کیا ہے ہم قریب رشتہ دار کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو یہ فضیلت ہے۔ اگر ہم کوئی انسان قریب رشتہ دار کے ساتھ تعلق توڑتا ہے، قریب رشتہ دار کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتا ہے تو ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں، کیا سزا ہیں؟ سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے، جو ریلیٹیو کو توڑتا ہے، آپسی تعلقات کو توڑتا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ محترم سامعین، کبھی بھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سزا کو بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ محترم سامعین، اگر وہ مسلمان ہیں، ایمان توحید والے ہیں، تو محترم سامعین اگر کوئی انسان قطع تعلق کرتا ہے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسی ہیں جن کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن دیں گے، ان کے لیے جمع کر رکھے ہیں، لیکن ان کی گناہ کی سزا دنیا میں بھی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ 2 گناہ کی سزا ایسی ہے جس گناہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن سزا تو دیں گے لیکن دنیا میں بھی ان کو سزا دیں گے۔ ان میں سے پہلی گناہ کیا ہے؟ پہلی کام کیا ہے؟ من البغی، جو ظلم و زیادتی کرتا ہے، یعنی جو ظالم ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن سزا تو دیں گے ہی لیکن انہیں دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ محترم سامعین، اور یہ ظلم کیا ہے؟ انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اپنے طاقت سے کرتا ہے، اپنی زبان سے کرتا ہے۔ ظلم کا مطلب یہ نہیں کسی کو مار دیا، ایسے ہی ظلم ہر طرح کے ہیں۔ محترم سامعین، کوئی تو زبانی ظلم کرتا ہے کسی پر اور کوئی تو ایسے ہی تکلیف دہ بات کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی لیے کبھی بھی کسی پر ظلم مت کرنا۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں انہیں تو قیامت کے دن سزا تو دیں گے ہی، انہیں دنیا میں آپ اور ہم کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے کام کرتے ہیں، ظلم زیادت کسی پر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سزا دیں گے۔ محترم سامعین، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کیا بتایا کہ دوسرا سزا کیا ہے؟ وقطیعۃ الرحم، جو قریب رشتہ دار کو یعنی اس کو ختم کر دیتے ہیں، قریب رشتہ دار کے ساتھ، ریلیٹیو کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتے ہیں، ان کو چھین لیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن تو سزا دیں گے ہی لیکن دنیا میں بھی سزا دیں گے۔ محترم سامعین، اسی لیے ہمیں کبھی بھی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد عمر میں اضافہ، جو عمر میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر فرمایا
کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ، جو شخص کیا ہے قریب رشتہ دار کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی کو ختم کرتے ہیں، تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ دوسرا بات یہ ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو کبھی بھی قریب رشتہ دار سے قطع تعلق نہیں کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قریب رشتہ دار کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ شیخ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدسلوکی کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ایک حدیث اٹھائیے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرا کچھ قریب رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ بدسلوکی کرتا ہے، میں ان سے بدباردی کے ساتھ پیش آتا ہوں لیکن وہ مجھے برا سلوک کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی کرتا جیسا کہ تو نے بیان کیا تو گویا کہ تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور یہ تیری طرز عمل چلتا رہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے ایک فرشتہ مقرر کریں گے مدد کے لیے۔ محترم سامعین، کتنی بڑی ہے فضیلت ہے۔ تو گرم راکھ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی بدسلوکی کرے، لیکن اگر ان سے حسن سلوک کرتا ہے تو ان کا جلن ہوتی ہے کہ کیوں وہ میرے ساتھ بدسلوکی کیوں نہیں کرتا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بدسلوک کرے اور کچھ لڑائی ہو جھگڑا ہو، لیکن جب ان سے حسن سلوک کرتے ہیں تو ان کو جلن ہوتی ہے ایک طرف کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نہ اس کو نکال سکتے، اس کو نہ باہر نکال سکتے اور نہ اندر، ان کی کیا ہے جلن ہوتی ہے۔ محترم سامعین، تو ہمیں اور آپ کو کیا ہے اگر کوئی شخص بدسلوکی کرتا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے لوگ انسان کیا کہتے ہیں کہ ہم قریب رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، لیکن آج کل کے جو زمانے میں صلہ رحمی ہے یہ حقیقی صلہ رحمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، یعنی صلہ رحمی، حقیقی صلہ رحمی سن لیجئے کس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے رشتہ توڑا اور آپ ان کے ساتھ رشتہ کو جوڑا، یہ ہے حقیقی صلہ رحمی۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی نے کچھ کی، رشتہ توڑا میں بھی توڑ دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے رشتہ توڑا پھر ان کے ساتھ رشتہ کو آپ قائم رکھنا، ان کو جمع رکھنا، تب یہ ہے صلہ رحمی ہے۔ محترم سامعین، ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس کو پال رہے تھے، کس کو کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے؟ وہ ہے مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ غریب تھے اور ان کا خرچہ کون چلا رہا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کچھ منافق کے ساتھ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہو جاتے ہیں، کس میں؟ واقعہ افک، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس واقعہ میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل ہے تو اس وقت غصہ آیا، ہر انسان کا غصہ آئے گا کہ میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، اور پھر کیا ہے وہ تہمت، جھوٹی تہمت لگائی تھی منافق نے، اور تو ان کے ساتھ ہے، تو آج سے تیری جو ہے خرچہ نہیں چلاؤں گا، یہ قسم کھا لیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کو پسند نہیں آئے، اللہ نے فوراً آیت نازل کی، کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اس طرح کا آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسے لوگوں پر جو غریب ہے، فقراء ہے، ایسے لوگوں پر تم قسم مت کھاؤ
کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ محترم سامعین، یعنی یہ غصہ کھائے، یعنی قسم کھائے تھے، کیوں غصہ آئے تھے نا؟ کیونکہ ان کی بیٹی ہماری ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ کی بیٹی پر تہمت لگائی، ایسے پاک دامن عورتوں پر، ایسے ہماری مائیں پر، تو سب کو غصہ آئے گا۔ محترم سامعین، تو وہ قسم کھا لی کہ نہیں، میں اس کے ساتھ کیا ان کے دیکھ بھال نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں کہ تم قسم نہ کھاؤ ایسے لوگوں پر۔ تو جب آیت نازل ہوئی، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، تب انہوں نے کیا کہا؟ بلا واللہ، اللہ کی قسم، انی احب ان یغفر اللہ لی، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ یعنی ہر انسان کی غلطی ہوتی ہے، مصطاح کی بھی غلطی ہوئی ہے، تو تم قسم نہ کھاؤ کہ تم کو دیکھ بھال نہیں کرو گے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ واقعی میں کیا ہے، پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ اللہ کی معافی بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ محترم سامعین، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا کفارہ دیا، اور ان کے ساتھ پھر جیسا حسن سلوک کرتا تھا، جیسا ان کا حق دیتا تھا، جیسے وہ اس کو کھلاتا پلاتا، ایسے بھی کرنے لگا۔ تو یہ ہے حقیقی صلہ رحمی۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، یا آپ کے اوپر ہو سکتا آپ کی بیٹی، آپ کے بیوی وغیرہ کے تہمت لگائیں، پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہے حقیقی صلہ رحمی۔ محترم سامعین، تو ہمیں اور آپ کو کبھی بھی ریلیٹیو کے ساتھ، قریب رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق نہیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر کرتے ہیں تو یہ وعیدیں ہیں جو ہم ابھی سنے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ فضیلت ہے، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار میں سے کوئی ایسے شخص ہیں جو شرابی ہے، جو جواری ہے، جو سود خور ہے وغیرہ ہے، اور وہ کیا ہے، فقرا کے حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ شخص کمانے کی طاقت رکھتا ہے، تو ایسے شخص پر ہم کیا خرچہ کریں؟ یعنی اگر آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کو دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ان پیسے سے وہ غلط کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یا تو کیا کرتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے تو ایسے شخص کو کیا آپ کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ایسے شخص کو مدد کرتے ہیں تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، جو ہے گناہ کے کام میں آپ مدد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے، وہ کمانے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہیں کماتے ہیں، اور دوسری بات وہ ہے، اب جب اس کو پیسہ دیتے ہیں تب وہ کیا اس پیسہ کو غلط کام میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر کیا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں کہ آپ ان کو کیا مدد کریں۔ کیوں؟ مدد کس پر کریں گے؟ جو صحیح سالم نہیں ہے، وہ واقعی طور پر حقدار ہے، وہ غریب حقیقی وہ غریب ہے، کیونکہ ایسے گھرانے میں، سماج میں لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا جسم صحیح ہے، وہ کما سکتا ہے لیکن نہیں کماتا ہے، اور دوسروں کے پیسہ سے وہ کھاتے پیتے ہیں، اور ایسے جوا شراب کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اگر کسی نے کوئی کام کرتا، اس کو تعاون کرتا ہے، گویا کہ وہ گناہ کے کام میں تعاون کرتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ ہوشیار رہے، اگر کیونکہ ہر گھرانے میں، قریب رشتہ دار میں کچھ ایسے افراد، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خراب کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ صحیح سالم ہیں، اس کے بعد اگر آپ اس کو مدد کرتے ہیں تو یہ ہے گناہ کی کام میں آپ مدد کیں۔ دوسری بات، آپ اس کو اپاہج بناتے ہیں، کیونکہ آپ مدد کرتے ہیں، وہ کام دھندہ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے وہ اور اپاہج ہوں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے، وہ گناہ کے کام میں آپ اس کو تعاون کرتے ہیں۔ اسی لیے بھائی کو بھی، بہن کو، باپ کو دیکھنا ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ اگر اس طرح کے ہے، جسم صحیح سالم ہے، کمانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ کہیں نہیں کماتا ہے تو ایسے لوگوں کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم سامعین، آج گھر کے اندر جو خرابی ہے، اور
خرابی کو صحیح نہیں کیا جاتا ہے، کیوں جانتے ہیں؟ کہ ہم اور آپ ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی شخص ایسے ہے جو جواری ہے، شرابی ہے، زنا کار ہے، کسی بھائی ان کی مخالفت کرتی ہیں، باپ مخالفت کرتی ہیں تو بہن آ کر اس کو سپورٹ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے دوسرا بھائی اس سپورٹ کر دیتی ہیں، اسی لیے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سماج کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، سماج کو بگاڑتا ہے، لیکن لوگ اگر اس کو سپورٹ نہ کرتا تو وہ کہ سماج نہیں بگاڑتا، لیکن لوگ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، اسی لیے سماج میں خرابی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے ہر سماج کے اندر کیا سارے لوگ خراب ہیں؟ کیا سارے لوگ خراب سماج کو خراب کرتا ہے؟ گنے چنے 1 2 3 آدمی ہی خراب کریں گے۔ اگر ہم سارے لوگ مضبوط رہیں گے کہ ان کو طاقت ہوگی کہ وہ سماج کو خراب کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، اسی لیے ہماری سماج بھی خراب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں فتنہ پیدا ہوتا ہے، چاہے گھر میں ہو، چاہے سماج میں ہو، چاہے دیش میں ہو، چاہے مسجد میں ہے کیوں نہ ہو، اگر ہم کیا ہے اس فتنہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہمیں مضبوط ہونا ہے۔ کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ فتنہ سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، سارے لوگ فتنہ یہ پیدا نہیں کرتے ہیں، کچھ گنے چنے لوگ کرتے ہیں، 1 2 3 4، اس سے زیادہ نہیں ہے محترم سامعین۔ اسی لیے ہم سب کو کیا ہے چوکنا رہنا ہوگا اور ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہوگا کون فتنہ کو پیدا کرتا ہے، اس کا اصل جڑ کون ہے، پہلے اس کو ختم کرنا ہے، تب جو ہے ہمارا معاشرہ اچھا بن سکتا ہے، ہماری مسجد، ہمارے لوگ، ہمارے کیا قریب رشتہ دار ریلیٹیو اچھی بن سکتی ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہمیں زندگی کی گزارنے کی۔ تو محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، جو میں نے قریب رشتہ دار کے بارے میں بتایا کہ قریب رشتہ دار کے ساتھ میل ملاپ رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ کبھی بھی قطع تعلق نہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو قریب رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔